کہا تھا کہ ہمیں اگلے سال میں ہم الیکٹرک اپنی جو 2 ویلرز اور 3 ویلرز ہیں ان کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ تقریباً ہمیں 1 سال لگا، لیکن الحمدللہ اب منسٹری آف انڈسٹریز میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حماد اظہر صاحب کا، پھر امین اسلم صاحب کا، کہ یہ سب لوگوں کے ساتھ مل کے، رزاق داؤد صاحب کے ساتھ مل کے ہم ایک پالیسی لا سکے جس میں اب بسیز کا اور الیکٹرانک جو ہمارا 2 ویلرز اور 3 ویلرز ہیں اس پہ ہم کنورٹ ہوئے. اور انشاءاللہ اسلام آباد کو ہماری کوشش ہے کہ وہ پہلا شہر بنے جو کہ مکمل طور کے اوپر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی وہ الیکٹرک بسیز اور اس کے اوپر چلی جائے. اسی طریقے سے میرا بہت کین انٹرسٹ ہے، اسپیشلی ہمارے جو لڑکیاں صبح اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، ان کو جو ٹریفک، ان کو جو ہیزرڈز ہیں، جو ان کو جانا پڑتا ہے بسوں میں، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک جو خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ جو بائکس ہیں وہ لے کے آئیں. اور یہ جو اب نئی بائکس جو 3 ویلرز کی آئی ہیں الیکٹرانکس کی، آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی خوبصورت کاروں کی طرح ہیں اور بہت سستی بھی ہیں. سو میرا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جلد از جلد ہم یہ الیکٹرک جو 3 ویلرز ہیں وہ ہم اس کو لے کر کے آئیں، تاکہ ہمارے ہاں جو لڑکیوں کے اسپیشلی پرابلمز ہیں، خواتین کے پرابلمز ہیں، وہ ان کو خود حل کر سکیں اور وہ ان کی جو ہے وہ ایکسیسیبلٹی بڑھے. جو ابھی ہم نے بس کا، الیکٹرک بس کا یہاں پہ کیا ہے، یہ 2 کمپنیز کے درمیان $50 ملین کی انیشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوگا. 120 بسیں انشاءاللہ اسی سال وہ امپورٹ کریں گے، لیکن اگلے سال سے یہ بسیں جو ہیں اس کی جو اسمبلنگ ہے وہ پاکستان میں شروع ہوگی، اور پھر 3 ایئرس میں انشاءاللہ یہ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ پاکستان میں شروع ہوگی. اس سے ایک بہت بڑا ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ انقلاب آئے گا انشاءاللہ پاکستان کی ٹرانسپورٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ لیتھیم آئن بیٹریز جو ہیں، دیکھیں ابھی کراچی میں کیا ہوا ہے، کراچی میں آپ کی بجلی بیٹھ گئی جب طوفان آیا. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ ابھی ہم اربوں روپے اپنے خرچ تو کر رہے ہیں تاروں کے اوپر اور کھمبوں کے اوپر، لیکن فیوچر ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو لیتھیم بیٹریز ہیں وہ اتنی تگڑی ہو جائیں گی کہ ہر گھر اپنا ایک گرڈ اسٹیشن بنا سکے گا. اور جس طریقے سے یہ بسیں اب جو ہیں وہ اگر بجلی کے اوپر یا بیٹری کے اوپر چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں گھر بھی جو ہے وہ بیٹریز پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ کو تاروں کی، کھمبوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. سو یہ، اور اس کے لیے امپورٹنٹ پاکستان کے لیے سب سے بہترین چیز دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان از کہ ہم 10 سال میں اپنی جو رینیوبل انرجی بنا سکیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے دوبارہ یہاں پہ کہ عمر ایوب صاحب نے ندیم بابر صاحب کے ساتھ مل کے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، ہم نے مل کر کے، اور پھر صوبوں نے اس میں جو ہے وہ ایکسنٹ دی، اور اب ہم پاکستان میں بہت طویل عرصے کے بعد رینیوبل انرجی جو ہے اس کی بھی پالیسی لے کے آئے ہیں. تو پاکستان کے لیے سب سے بہترین سینیریو کیا ہوگا اگلے 10 سالوں میں؟ ہم اپنی بجلی بنا رہے ہوں سورج سے اور ونڈ سے، ہوا سے، اور پھر ہم اپنی بیٹریز بنا رہے ہوں جس میں وہ بجلی سٹور کی جا سکے. یہ پچھلے 20 سالوں میں ہمارا سب سے بڑا فیلئر کیا ہوا؟ ہم اپنا کمبسشن انجن نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے ہم اپنی کار نہیں بنا سکے، اور کمبسشن انجن کے ساتھ جو سارا اکوپمنٹ تھا وہ بھی ہم نہیں بنا سکے. سو اب اگر ہم اپنی بیٹریز نہ بنا سکیں، اپنا اگلا جو رینیوبل انرجی کا سسٹم ہے وہ نہیں بنا سکے، تو ہم اگلے 20 سال بھی ضائع کر دیں گے. سو اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ یہ ہم ایک اس کا شروع کریں. پریسیجن ایگریکلچر کے اوپر ہم ایک پورا نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، جس میں نیش پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بہت ہائی ٹیکنالوجی فارمز ڈیولپ کر رہے ہیں، 2.5 ایکڑ کے، 5 ایکڑ کے اور 12.5 ایکڑ کے. ویورز، میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے برابر میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں. لائک کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنے تمام فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے شیئر کے بٹن کو بھی پریس کریں.